حماس نے غزہ امن معاہدے سے متعلق اپنا موقف واضح کر دیا۔ حماس کی مذاکراتی وفد کے رکن غازی حمد کہتے ہیں کہ حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاملہ اسرائیل کے غزہ سے انخلاء سے مشروط ہے۔ رکن حماس مذاکراتی وفد غازی حمد کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج کو غزہ امن معاہدے کے تحت ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ رکن حماس مذاکراتی وفد نے کہا کہ ذمہ داریاں پوری نہ کیں تو حماس میں معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر مسلح ہونے کی ذمہ داری ایک قومی کمیٹی انجام دے گی۔ غازی حمد نے کہا کہ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات انتہائی سخت اور مشکل تھے۔ انہوں نے کہا کہ حماس نے ایسی شرائط طے کرنے کی کوشش کی جو ممکنہ حد تک فلسطینی مفادات کے مطابق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حماس اپنے قومی موقف پر قائم ہے۔ حماس کے مذاکراتی وفد کے رکن غازی حمد نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کو اپنی بنیادی ترجیح سمجھتی ہے۔ حماس نے غزہ امن معاہدے سے متعلق اپنا موقف واضح کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا ہے، جس پر حماس نے اپنا جو موقف ہے وہ واضح کر دیا ہے۔ حماس کی جو مذاکراتی وفد ہے اس کے رکن ہیں غازی حمد، انہوں نے کہا ہے کہ حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاملہ اسرائیل کے غزہ سے انخلاء سے مشروط ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوتے ہی اسرائیلی فوج واپس چلی جائے گی۔ یعنی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے حماس غیر مسلح ہوگی، پھر جو ہے اسرائیلی فوج واپس جائے گی، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے غزہ سے انخلاء سے مشروط ہے، یعنی کہ اسرائیل جائے گا تو حماس جو ہے غیر مسلح ہوگی۔ صورتحال جو ہے وہ ایک بار پھر ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے جو ہے وہ سٹک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار جو ہے اسرائیلی فوج واپس جائے گی، غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا تو اسرائیلی فوج جائے گی، جبکہ حماس نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا، یہ واضح کر دیا ہے کہ حماس کا غیر مسلح ہونے کا معاملہ جو وہ اسرائیل کے غزہ سے انخلاء سے مشروط ہے۔ تاہم اب بیچ کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے جہاں سے حماس جو ہے جن علاقوں سے غیر مسلح ہوتی چلی جائے گی وہاں سے اسرائیلی فوج بھی نکلتی چلی جائے، اور اگر تو ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ایک بیلنس طریقہ ہو سکتا ہے کہ حماس بھی غیر مسلح ہو جائے اور اسرائیل بھی نکل جائے۔ لیکن اگر کوئی ایک فریق یہ کہے کہ پہلا فریق جو ہے وہ عمل کرے تو اس میں میرے خیال میں حماس پہ تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نکلے تو حماس غیر مسلح ہو جائے، لیکن اسرائیل کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسرائیل ہمیشہ سے جب بھی کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی بات چیت کی جاتی ہے، وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ کتے کی ٹیڑھی دم کی طرح جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ سدھار کو لانے میں مددگار نہیں ہوتا ہے حالات کو۔ وہ بیان بازی تو کرتا ہے، بیٹھ کے بات تو کرتا ہے، ڈائلاگ تو مارتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی اوکے جی یہ سب ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے ہٹتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس بات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اگر کہا جاتا ہے کہ خون خرابہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد فوری طور پہ حملہ کرتا ہے۔ اور ابھی بھی غزہ بورڈ آف پیس بننے کے بعد بھی جو ہے وہ اس نے اتنے حملے کیے ہیں کہ بڑی تعداد جو ہے وہ شہادتوں کی ہو چکی ہے، اور ایک بڑی تعداد زخمیوں کی ہے، جو کہ اس معاہدے کے بعد، جنگ بندی کے بعد، غزہ پیس بورڈ بننے کے بعد جو ہے وہ یہ وقوع پذیر ہوا ہے۔